سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے ساتھ دیا ہے۔ پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ابو بکر نے مار کھائی ہے۔ آج کے سبق میں صحن حرم کا ایک واقعہ ہیں تو دو، پہلے میں ایک ذکر کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے حوالے سے، دوسرا اس کے ساتھ میں انشاءاللہ شامل کروں گا۔ دراصل ایک سوال کا جواب ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم کے اندر موجود تھے کہ وہاں مشرکین مکہ بھی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جو وہاں پر تشریف لائے تو مشرکین مکہ غصے میں آ گئے آپ کو دیکھ کر۔ آپ ہی ہیں اتجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا آپ نے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو معبود بنا لیا ہے؟ بپھرے، غصے میں ہوئے، برا بھلا کہا، آگے بڑھے اور جا کے اللہ کے پیغمبر کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر ہیں کہ اللہ کے نام کے اوپر ماریں کھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، پتہ نہیں کسی کے دل پہ مزید اس کا اثر پڑ جائے۔ یہ جو آج میری زبان پہ یہ جو کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قسم بخدا کہتا ہوں یہ کلمہ ویسے نہیں آیا، اس کے پیچھے محمد کا خون لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا۔ یہ اسلام کا پروگرام ہماری طرح اے سیوں کے اوپر بیٹھ کر آگے نہیں پہنچا، اور نہ ہیٹروں کے اوپر گرمی کے ماحول کے اندر بیٹھ کے یہ آگے پھیلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا خون اس کے اندر شامل کیا ہے، تب جا کے اسلام اتنے دور تک پہنچا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مارا جا رہا تھا کہ اتنے میں کوئی بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر صدیق کو کہا ادرک صاحبہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے ساتھی کو آج بڑا مارا جا رہا ہے، بچانا ہے تو جلدی جا اور جا کے اس کو بچا۔ ابو بکر صدیق وہاں سے دوڑے، اپنے گھر سے آئے، آ کے کفار کو کسی کو ادھر دھکا دیا، کسی کو مکہ مارا، سب کو ہٹایا، اللہ کے پیغمبر کے اوپر جا کے چھپ گئے اور فرمانے لگے ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، ارے بدبختو، ہلاکت ہو اور بربادی ہو تمہارے لیے، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس دلائل بھی لایا ہے، دلائل کی بنیاد پر وہ تمہیں کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میں اس کے سوا اور کسی کو نہ رب مانتا ہوں نہ کسی کو معبود مانتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے۔ ان کافروں نے حضور کو چھوڑا، ابو بکر کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ابو بکر نے بچا کے سائڈ پہ کر دیا۔ ان مشرکین نے غصے میں آ کے ابو بکر کو اتنا مارا کہ ابو بکر مار کھاتے بھی جا رہے ہیں، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام بھی کہتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر مار کھا رہے ہیں، مار کھاتے 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 آخرکار ابو بکر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہم نے تو اسلام کے لیے کوئی مار نہیں کھائی، لیکن سوچنے کا مقام ہمارے لیے ہے۔ میں ان سہولت پسند مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ بہر بہت ٹھنڈ ہے اور سردی ہے اور کبھی کبھی گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری مسجدوں کے اندر اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس مسلمان نے کہ جس اسلام کے لیے اللہ کے پیغمبر اور ابو بکر صدیق نے اتنی ماریں کھائی ہیں، میں اس اسلام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حساب کتاب بھی ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، گر گئے، صحن حرم میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے جا کے ابو بکر کے جو خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار، ان کو بتایا
اس نے جا کے کہا کہ تمہارا بندہ مر گیا ہے۔ وہ آئے، ابو بکر کو اٹھایا، ہوش ہو تو اٹھے نا۔ انہوں نے ایک کپڑا نیچے بچھایا، ابو بکر کو اس میں ڈالا، 4 بندے کونوں سے پکڑ کے یوں لے گئے جیسے مری ہوئی کسی لاش کو لے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو گھر لے کے گئے، گھر کے اندر پہنچایا۔ عائشہ صدیقہ کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ فرماتی ہیں میں اس وقت چھوٹی تھی، جب میرے والد صاحب کو گھر میں لایا گیا نا، اتنا جسم لہو لہان تھا کہ میرے والد صاحب کے سر پہ جہاں ہاتھ رکھا جاتا وہاں سے بال اکھڑ کے ساتھ آ جاتے تھے۔ یہ حالت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اتنی مار کھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، بال اکھڑ جاتے ہیں وہاں سے، سارا دن بے ہوش پڑے رہے۔ ان کی والدہ دودھ کا پیالہ لے کے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھی ہے، کب میرا بیٹا آنکھیں کھولتا ہے کم از کم میں اس کو دودھ پلاتی ہوں۔ جب زیادہ وقت گزر گیا نا تو جو قبیلہ بنو تمیم کے لوگ تھے، جو ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا آدمی فوت ہو گیا تو ہم حملہ کریں گے ان بدبختوں پر جنہوں نے مارا ہے ابو بکر صدیق کو۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دیر کے بعد ابو بکر نے آہستہ سے آنکھوں کے اندر تھوڑی سی جھپکن پیدا کی۔ ابو بکر نے آنکھیں جھپکائیں، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں۔ ماں خوش ہوئی کہ میرا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ اس نے پیالہ پیش کیا دودھ کے لیے کہ بیٹا یہ دودھ پی لے۔ ابو بکر نے کہا دودھ بعد میں پیوں گا، یہ بتاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ۔ ماں نے کہا بتاتے ہیں لیکن دودھ تو پئیں۔ ابو بکر نے قسم کھا لی جب تک ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا دودھ نہیں پیوں گا۔ کچھ نہیں لیا، نہ کھایا نہ پیا۔ ابو بکر صدیق کو بڑی منتیں کیں۔ آخر کار جس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوا، آپ علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں تھے، ایک پہاڑی کے اوپر ایک مکان تھا۔ ابو بکر صدیق چل نہیں سکتے، 2 بندوں کے سہارے پر گئے۔ وہاں پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ ابو بکر پہ جھک گئے اور آپ علیہ السلام نے ابو بکر کو ملے اور گلے سے لگایا، اور ابو بکر صدیق کے لیے آپ علیہ السلام خوش ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق وہ پہلا آدمی ہے جس نے ناموس رسالت کا تحفظ بھی کیا ہے اور ناموس رسالت کے لیے اپنا خون بھی بہایا ہے۔ اگر یہ ابو بکر مومن نہیں ہے تو اور کس کو مومن مانیں گے؟ ابو بکر ایماندار نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی بتائے کہ امت میں اور کون ہے جس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں، جس نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا تحفظ کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے کہ جو محافظ ناموس رسالت ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی صحن حرم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، چند کافر بیٹھے ہیں، اس کے اندر ابو جہل بھی ہے۔ بخاری مسلم سب کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ ابو جہل نے کہا فلاں علاقے میں آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے جی، کوئی بندہ وہاں پر جائے، اس کی جو اوجھری ہوتی ہے نا جس میں سارا گند ہوتا ہے وہ اٹھا کے لائے، جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے تو وہ اوجھری آ کے اس کے کندھے پہ ڈال دے۔ آج ہم ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس میں ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، جس میں تمام قسم کی سہولیات ہوتی ہیں، بار بار بلایا جاتا ہے، پھر بھی ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط ایک بدبخت کافر تھا جی، وہ گیا اور اوجھری اٹھا کے لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس محروم القسمت بدبخت نے اللہ کے پیغمبر کے کندھے پہ اوجھری ڈال دی۔ آپ سجدے میں تھے، شاید آپ کو پتہ بھی چلا کہ نہیں چلا، سجدے کی حالت میں کسی نے جا کے فاطمہ الزہرا کو بتا دیا۔ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک بیٹی کو بتایا گیا ہوگا کہ آج تیرے بابا کے کندھے کے اوپر لوگوں نے اوجھری ڈال دی، اور باپ بھی کوئی عام نہیں ہے، باپ بھی ہے تمام کائنات کے انسانوں کا سردار، کیا گزری ہوگی اس ننھی فاطمہ کے اوپر، بچی ہیں ابھی۔ آئیں، مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، وہ آئیں، آ کے انہوں نے اس اوجھری کو ہٹانے کی کوشش کی، دھکا دیا، وہ سائڈ پہ گری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اٹھے، حضرت فاطمہ برا بھلا کہنے لگی ان تمام کافروں کو جو وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا،
آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم علیک ملأ من قریش، یا اللہ قریش کے ان غنڈوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جتنے بھی وہاں پر کافر موجود تھے نا، جو اس منظر میں شامل تھے اور اس غنڈہ گردی کے اندر وہ موجود تھے، فرماتے ہیں کہ انہی تمام کافروں کو میں نے جنگ بدر کے اندر مرا ہوا دیکھا تھا جی۔ وہ سارے کے سارے مرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا، ان سب کی لاشوں کو گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، یہ سارے کے سارے اس کے اندر مرے پڑے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک لفظ کی وجہ سے جو آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ تو ایک صحن حرم کے اندر محافظ ناموس رسالت ابو بکر ہے، اور اسی صحن حرم کے اندر دوسری محافظہ ناموس رسالت فاطمہ الزہرا ہے۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا ہے، ان دونوں کا نظریہ، ان دونوں کا ایمان، ان دونوں کی سوچ، ان دونوں کی فکر ایک تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا پہ ظلم کیا، زیادتی کی، دھکے دیے، ان کے دروازے کو جلایا، ان کو مارا، ان کو پیٹا، ان کو دھکا دیا، حاملہ تھی، حمل گر گیا، سب جھوٹ اور فراڈ اور غلط بیانی کی جاتی ہے۔ ان تمام ابو بکر صدیق اور فاطمہ، تو عجیب بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ربیع الاول میں انتقال ہو رہا ہے جی، ربیع الاول کو چھوڑیں جی، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان۔ رمضان کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو جاتا ہے جی۔ صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جی، اور وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا جی۔ آخری وقت ہے آپ علیہ السلام کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، آئیں، آپ نے دائیں کان میں کچھ کہا، فاطمہ روئیں، بائیں کان میں کچھ کہا، فاطمہ مسکرا پڑی۔ عائشہ نے کہا بیٹی یہ کیا عجیب منظر نہیں تھا، اتنی جلدی میں نے کسی کو رونے کے بعد ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بات کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا ماں جی اگر بتانے کی ہوتی تو حضور ذرا زور سے نہ بتا دیتے، نہیں تھی نا بتانے کی اس لیے میں نہیں بتاتی۔ عائشہ نے بھی زیادہ ان کو تنگ نہیں کیا کہ چلو نہیں بتانے کی تو آپ نہ بتائیں، حضور کا انتقال ہو گیا۔ فرمانے لگی یہ حضور کا راز ہے، یہ میرے بابا کا راز ہے، میں اپنے بابا کا راز فاش نہیں کرنا چاہتی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا، عائشہ نے پھر پوچھا فاطمہ وہ تو بتاؤ، اب تو حضور کا انتقال ہو گیا، اب تو راز راز نہ رہا نا۔ فاطمہ نے کہا کہ ہاں بابا کا انتقال ہو گیا، اب بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب حضور نے میرے کان کے اندر بات کی تھی نا، آپ نے فرمایا تھا فاطمہ ہر سال جبرائیل رمضان المبارک میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا میرے ساتھ دور کرتا تھا، اس رمضان میں 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، لگتا ہے کہ میرا آخری وقت پہنچ گیا ہے۔ میں رو پڑی جی، آپ نے مجھے روتا ہوا دیکھ کے فرمایا فاطمہ، اس کے بعد 2 باتیں میں دونوں ہی بتاؤں گا جی۔ ایک بات یہ ہے، فاطمہ نے کہا کہ دوسری مرتبہ جب آپ نے میرے ساتھ گفتگو کی، آپ نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے جنت میں ملے گی۔ میں خوش ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک حدیث پاک کے اور الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کیا فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بن جائے؟ فرماتی ہیں کہ میں اس کے اوپر خوش ہو گئی کہ حضور نے مجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا تحفظ کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام، آپ کو محبت تھی، پیار تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابو بکر نے ان پہ ظلم کیا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو خاتون جنت جس کو دنیا سے واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں 6 مہینے کے اندر اندر کیا کہانیاں بنائی ہیں، کیا افسانے گھڑے ہیں۔ 6 مہینے یار، آج کل آپ دیکھیں، آج کل ہماری یہ جو بہنیں ہوتی ہیں بیچاری جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں، 6 مہینے تک تو ان بیچاریوں کو ہوش نہیں آتا ہے، اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ 6 مہینے کے اندر اتنی بڑی کہانیاں گھڑ دی تم نے، اتنے جھوٹ کے پلندے تم نے بنا دیے، یہ ہوا، دروازہ توڑا، ان کو مارا، ان کو ستایا، یہ ہوا، فلاں ہوا۔
کچھ بھی نہیں ہوا، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے، حضرت حسن حسین سامنے آتے ہیں، ابوبکر نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، دونوں کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ وہ اتنا پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ، اتنی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تم نے کیا بنا رکھا ہے کہ فاطمہ کے ساتھ یہ ہوا، فاطمہ کے ساتھ یہ ہوا؟ تو یہ سب فراڈ کی باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ صحیح قرآن اور سنت کی بات یہی ہے، فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں ہی محمد کی محبت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے حضور کی محبت کے اندر قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے ماریں کھائی ہیں جی، سب کچھ برداشت کیا ہے جی۔ ان لوگوں نے ان دونوں کے درمیان پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے، یہ ہوا فتح کے موقع پر، یہ ہوا فلاں موقع پر، یہ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کبھی مجھے موقع ملا تو میں بات کروں گا، یہ فتح کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا اصل بات ہے جو انہوں نے بنا رکھی ہے جی، کہ حضرت فاطمہ مانگنے گئیں جائیداد تو انہوں نے جو ہے نا نہیں دی جی۔ آخری بات کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں، یہ بات ضرور ہے جی، ایک مرتبہ نا حضرت فاطمہ تو زہرا حضور علیہ السلام کے پاس گئیں نوکر مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ گھر کے اندر کام کاج سارا خود کرنا پڑتا ہے، تو مجھے ایک کوئی نوکر یا نوکرانی دے دیجئے جو غلام وغیرہ اور باندیاں آئی ہیں۔ گھر گئیں، آپ علیہ السلام تھے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی، ان کو بتایا کہ سارا دن چکی پیسنی ہوتی ہے، ہاتھوں پہ گڑے پڑ جاتے ہیں، صفائی کرنی ہوتی ہے، جھاڑو دینا ہوتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گھر کا کام کاج کرنا ہوتا ہے، تھک جاتی ہوں، مجھے کوئی نوکر یا نوکرانی چاہیے۔ آپ تھے نہیں، عائشہ کو کہہ کے واپس آ گئیں۔ حضور تشریف لائے، عائشہ نے بتایا فاطمہ آئی تھیں، اللہ کے پیغمبر بیٹھنے سے پہلے فاطمہ کے گھر چل پڑے۔ فاطمہ کے گھر گئے، وہاں جا کے حضرت فاطمہ حضرت علی سونے لگے تھے، آپ وہاں ان کی چارپائی کے اوپر بیٹھے، فرمایا کہ بیٹی میں نے سنا ہے کہ آپ آئی تھیں غلام مانگنے کے لیے، غلام چاہتی ہو یا غلام سے کوئی اچھی چیز دے دوں؟ یا رسول اللہ غلام سے کوئی اچھی چیز دے دیں۔ آپ نے فرمایا سونے لگی ہو نا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، یہ تیرے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ فاطمہ آئی دنیا مانگنے کے لیے تھی جی، اللہ کے نبی نے دین دے دیا۔ ابوبکر صدیق کے پاس اگر وہ آئی ہیں نا مانگنے کے لیے، تو ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی کہ آپ کے بابا نے ہی کہا تھا کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں نا، لا نورس، ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ بھی بعد میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ صدقہ ہوتا ہے۔ فاطمہ حضور کے پاس دنیا مانگنے گئی، حضور نے بھی ان کو دین دے دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس بھی دنیا مانگنے گئیں، ابو بکر نے بھی ان کو دین دے دیا جی۔ یہ تو ابو بکر صدیق نے وہی کیا جو اللہ کے پیغمبر نے کیا تھا، اس کے اندر کون سی کباہت والی بات ہے؟ تو بہرحال میرے عزیزوں اور دوستو، اس کے اندر جہاں بہت ساری اور باتیں آ گئی ہیں نا، بنیادی چیز جو اس میں سے میں بتانا چاہتا تھا، جو اس کی اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ خدا رہا اس کی قدر و قیمت کو پہچانیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔